اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اس وقت نہیں بلکہ ہر دور میں انسان مسائل و آلام کا شکار رہا ہے، پریشانیوں میں گرفتار رہا ہے اور طرح طرح کی پریشانیاں اس کے لیے رہی ہیں۔ کبھی رزق میں کمی ہے، کبھی جسمانی طور پر پریشان ہے، کبھی گھر کے حالات بہتر نہیں ہیں، کبھی ذہنی طور پر پریشان ہے۔ یہ تمام چیزیں یعنی جس طرح کی بھی پریشانی ہوتی ہے وہ انسان کے قریب رہتی ہے، اور انسان یہ کبھی غور و فکر نہیں کرتا کہ آخر ان پریشانیوں کا سبب کیا ہے۔ ہم پریشانیاں دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو سبب ہے پریشانی کا اس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے ہیں۔ کبھی بیمار ہوئے تو ہم نے اس کی دوا کر لی، درد ہوا اس کی دوا کر لی، کوئی اور پریشانی ہوئی ہم نے اس کے لیے، لیکن یہ تمام چیزیں آ کیوں رہی ہیں، کہاں سے آ رہی ہیں، کیوں آ رہی ہیں، اس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے۔ چاہے گھریلو پریشانیاں ہوں، بزنس کی پریشانی ہو، معاشرے کی پریشانی ہو، جس طرح کی بھی پریشانی ہو، ہم نے یہ غور کرنا قبول ہی نہیں کیا ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ آخر یہ پریشانی آ کہاں سے رہی ہے۔ اور اسی کی طرف معصومین نے باقاعدہ طور پر خود اشارہ کیا ہے کہ آخر یہ پریشانیاں جو ہیں وہ آتی کہاں سے ہیں۔ اگر انسان جیسا کہ امام صادق علیہ السلام نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا، اور اگر ان جملوں پہ انسان حقیقتاً غور کر لے تو وہ ایک منزل تک تو پہنچ سکتا ہے، اور وہ یہ کوشش کر سکتا ہے کہ جو منبع ہے کہ جہاں سے پریشانی آ رہی ہے وہاں سے چل کے کچھ نہ کچھ روک تھام کی جا سکے۔ جیسا کہ انسان غور کر لے، یہ جو جملے ہیں معصوم کے یہ غور و فکر کے لیے ہیں کہ انسان اس پہ غور کر لے۔ جیسا کہ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور آپ نے اشارہ کیا ہے توریت کی طرف، کہ جس میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا، یعنی معصوم کہتے ہیں کہ توریت میں یہ مکتوب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ خدا نے بنی آدم کو مخاطب کیا ہے اور آواز دی ہے کہ اے آدم کے بیٹے، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کرو، یعنی تم میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو، تمام مسائل سے، تمام تر ضروریات زندگی ہونے کے باوجود وقت نکال کے میری عبادت کے لیے آؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تمہیں بلایا جاتا ہو عبادت کے لیے اور تم دنیاوی امور میں مشغول رہو۔ کہا کہ تمام تر امور کو فارغ یعنی اس میں وقت نکالو تاکہ تم ہماری طرف آؤ، ہماری عبادت کرو۔ اور یہ جملہ جو ہے کہ اے بنی آدم یعنی آدم کے بیٹے، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کرو، یہ ہے انسان کو ملتفت کرایا جا رہا ہے کہ جب عبادت کا وقت ہو، جو عبادت کا طریقہ ہے اس طریقے تک آؤ اور اپنے آپ کو فارغ کرو۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں تم مشغول رہو۔ اس کے بعد دوسرا جملہ کہ اگر تم نے یہ کیا تو میں تمہارے دل کو اپنے خوف سے مالا مال کر دوں گا، بھر دوں گا۔ اور جب انسان خدا سے خوف رکھے گا، خدا سے خوف کھائے گا، تو پھر وہ کسی اور سے خوف نہیں کھا سکتا۔ یعنی ایک چیز یہ کہ تم میری عبادت کے لیے آؤ تاکہ میں تمہارے دل کو اپنے خوف سے، اور جب میں اپنے خوف سے تمہارے دل کو بھر دوں گا تو میری عبادت تم سلیقے سے کرو گے، زیادہ میری عبادت کرو گے، متقی ہو جاؤ گے، پرہیزگار ہو جاؤ گے۔ یہ تمام چیزیں ہیں۔ اس کے بعد معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ آگے کیا کہا گیا؟ آگے یہ کہا گیا کہ اگر تم میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کرو گے، اگر تم نے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کیا تو پھر میں کیا کروں گا؟ میں تمہارے دل کو دنیاوی امور سے بھر دوں گا۔ اب یہاں پر ذرا سا غور کر لیں کہ اگر یعنی ہم دنیاوی امور کے پیچھے بھاگتے ہیں، ابھی یہ کام نہیں ہوا ہے، یہ کام کر لیں، ابھی فلاں چیز ہماری باقی ہے ہم وہ کر لیں، ابھی یہاں سے ہو آئیں، ابھی کچھ وقت مثلاً فرض کریں اذان کا وقت ہو گیا ہے اور احباب آ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی کسی امر مثلا ضروری امر ہے وہاں جانا ہے، لیکن یہ ہے کہ فلاں جگہ چلے جائیں تو یہ کام ہو جائے، کسی اور جگہ، یعنی تمام چیزیں ذرا آپ ملائیں، دنیاوی امور، بزنس کے معاملے ہیں، گھر کے معاملے ہیں، پڑوس کے معاملے ہیں، تمام چیزیں انسان جو ہے ان کو اپنے سر پہ لیے رہتا ہے۔ یہ کیا ہے سب؟ امام نے کیا فرمایا کہ توریت میں کیا لکھا ہے؟ اللہ نے کیا کہا تھا کہ اگر تم نے اپنے دل کو میری عبادت کے لیے فارغ نہ کیا تو میں یعنی تم نے اگر اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ نہ کیا تو میں تمہارے دل کو دنیاوی امور سے بھر دوں گا۔ اور یہی چیز ہمارے ساتھ ہو رہی ہے۔ اگر آپ غور کر لیں تو ہم
اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں نکال پا رہے اور اس کا خامیازہ یہ بھگتنا پڑ رہا ہے کہ ہم دنیاوی امور سے اپنے آپ کو بچا نہیں پا رہے ہیں۔ اب اگر ہمیں اپنے آپ کو دنیاوی امور سے بچانا ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ پھر تیسرا جملہ یہ ہے، امام فرماتے ہیں کہ پھر تیرے لیے فاقوں کا سدباب نہیں کروں گا، یعنی اگر تم نے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کیا تو تمہارے لیے فاقہ ہے، تمہارے لیے فقر ہے، تمہارے لیے یہ تمام مسائل ہیں۔ اگر تم نے ہماری عبادت کے لیے وقت نکالا تو میں تمہارے لیے فاقوں کا سدباب کر دوں گا۔ اس کے بعد اگر تم نے ہماری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالا تو میں تمہیں دنیاوی کاروبار کے سپرد کر دوں گا۔ اب یہاں پر پھر اگر رک کے آپ غور کر لیں تو وہی چیز کہ ہم دنیاوی کاروبار کے سپرد ہو چکے ہیں، ہم پوری طرح سے دنیاوی کاروبار کے حوالے ہو چکے ہیں۔ کیوں ہوئے؟ ہمیں اس پہ غور کرنا ہے، کیونکہ خداوند عالم نے باقاعدہ طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کیا تو یہ تمام مسائل تمہارے لیے ہیں، تمہیں ہم دنیاوی امور کے سپرد کر دیں گے۔ اس وقت کون ایسا انسان ہے کہ جو یہ کہے کہ دنیاوی امور میرے ساتھ نہیں ہیں؟ ہوں گے، مختصر لوگ ہوں گے۔ اکثر افراد وہ ہیں کہ جو دنیاوی امور کا رونا روتے ہیں۔ دنیاوی امور کا رونا اور اس بلا میں گرفتار ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ نہیں کیا ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے، ہیں افراد کہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ افراد ہیں کہ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، وہ افراد ہیں کہ جو خدا کی بارگاہ میں اپنی جبین کو جھکاتے ہیں، اور جو ان کو سکون ملتا ہے، جو ان کی کیفیت ہے، یہ وہی افراد بہتر جانتے ہیں۔ اور اسی کے برعکس وہ افراد بھی ہیں کہ جو صرف دنیا کے سپرد ہو چکے ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ حقیقتاً ان تمام مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے ہم خداوند عالم کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں، اس سے التماس کریں اس رمضان کے مہینے میں، کیونکہ یہ دعاؤں کے قبول ہونے کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس سے استغفار کریں اور اس سے یہ التجا کریں کہ الہی ہمیں اپنی عبادت کے لیے، اپنے یعنی تقرب حاصل کرنے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت فراہم کر، اور ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم تیری بارگاہ ہمیں زیادہ سے زیادہ آ سکیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ